بجلی بلوں میں فیول ایڈجسٹمنٹ کے خلاف کیس، لاہور ہائی کورٹ کا صارفین کے لیے عبوری ریلیف، فیول ایڈجسٹمنٹ کا ٹیکس منہا کر کے باقی بل جمع کرانے کا حکم دیا گیا۔ وفاقی حکومت ایف بی آر، لیسکو اور دیگر فریقین کو نوٹس اور جواب طلب کر لیا۔ عدالت کا 14 ستمبر کو اسی نوعیت کی درخواستیں یکجا کرنے کا حکم۔ دوسری جانب کاروباری ہفتے کے تیسرے روز بھی ڈالر مہنگا، ڈالر کی قدر میں 72 پیسے کا اضافہ ہوا۔ انٹر بینک میں ڈالر 218 روپے 38 پیسے پر بند ہوا ہے۔ 3 روز میں ڈالر کی قدر میں 3 روپے 75 پیسے اضافہ ہوا۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر ریٹ 221 روپے تک ہو گیا ہے۔ اب آپ کو بتائیں کہ درجہ چہارم میں 16,000 سے زائد سرکاری نوکریاں ایم پی ایز اور ٹکٹ ہولڈرز دیں گے۔ درجہ چہارم میں بھرتیوں کے حوالے سے مکمل فہرست وزیر اعلیٰ پنجاب کو پیش کر دی گئی۔ ہر ایم پی اے کو 80 درجہ چہارم میں نوکریوں کا کوٹا دیا جائے گا۔ ٹکٹ ہولڈرز کے لیے درجہ چہارم میں نوکریاں دینے کا کوٹا مختلف ہوگا۔ لاہور میں حکومتی اراکین اسمبلی کو 1720 بھرتیوں کا کوٹا دیا جائے گا۔ اسکولوں کے نان سیلری بجٹ پر ٹیکس بڑھا دیا گیا۔ اسکولوں کے بجٹ پر ٹیکس بڑھانے پر سربراہان پریشان ہیں۔ نان فائلر پر سیلز ٹیکس 19.5% ٹیکس عائد کیا گیا۔ سروس ٹیکس 17%، انکم ٹیکس تقریباً 8% کٹوتی ہوگی۔ فائلر پر سیلز ٹیکس 16%، سروس ٹیکس 10% ہوگا۔ فائلرز پر انکم ٹیکس کی مد میں تقریباً 4.5% کٹوتی ہوگی۔ اسکولوں کو پہلے ہی نان سیلری بجٹ کم ملتے ہیں، اسکول سربراہان کی جانب سے کہا گیا۔ گورنر پنجاب محمد بلیغ الرحمان سے ذکیہ شاہنواز اور نون لیگی اراکین اسمبلی نے ملاقات کی۔ اس دوران موجودہ سیاسی صورتحال اور دیگر امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ نون لیگی رہنما ذکیہ شاہنواز، حنیف عباسی، رکن اسمبلی وحید عالم، راحت افزا، ڈاکٹر فرزانہ نے گورنر پنجاب سے ملاقات کی۔ اس موقع پر گورنر بلیغ الرحمان نے کہا کہ نون لیگ عوامی خدمت کا سفر جاری رکھے گی۔ پارٹی ورکرز کسی بھی سیاسی جماعت کا اثاثہ ہوتے ہیں۔ مضبوط سیاسی جماعتیں ملک کے استحکام اور جمہوریت کے فروغ میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ انسداد پولیو مہم کا تیسرا روز، اسسٹنٹ کمشنر سٹی محمد مرتضیٰ نے جھگیوں میں مقیم بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے۔ مہم کے دوران 2 روز میں 8 لاکھ سے زائد بچوں کو انسداد پولیو کے قطرے پلائے گئے۔ انسداد پولیو مہم کے دوران اے سی سٹی محمد مرتضیٰ نے راوی کنارے جھگیوں میں 5 سال سے کم عمر بچوں کو انسداد پولیو کے قطرے پلائے، جبکہ مسنگ چلڈرن کو بھی پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے گئے۔ ڈی سی لاہور محمد علی کی زیر صدارت اجلاس میں انسداد پولیو مہم پر بریفنگ دی گئی۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ مہم کے دوسرے روز 4,06,999 بچوں جبکہ مجموعی طور پر 8,35,000 بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے جا چکے ہیں۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل نازیہ محل نے یونین کونسل 104 میں نجی اسکول کا دورہ کیا۔ اسسٹنٹ کمشنر کینٹ ذیشان ندیم نے ٹیم نمبر 1 وارڈ نمبر 6 کنٹونمنٹ بورڈ کا دورہ کیا، جبکہ اسسٹنٹ کمشنر مالٹاؤن سونیا صدف نے یونین کونسل 103 اور یونین کونسل 109 کا دورہ کیا اور انسداد پولیو مہم کا جائزہ لیا۔ کیمرمین افتخار حسین کے ساتھ راؤ دلشاد حسین، سٹی 42۔ موٹر وے پولیس ہیڈ کوارٹرز بابو صابو میں کلین اینڈ گرین پاکستان مہم کے تحت شجر کاری کا آغاز کر دیا گیا۔ سینٹرل ریجن میں 200 سے زائد پودے لگائے گئے۔ ایڈیشنل آئی جی موٹر وے پولیس ڈاکٹر عثمان کہتے ہیں روڈ سیفٹی اور سیکیورٹی کے ساتھ ساتھ صحت مند معاشرے کو فروغ اولین ترجیح ہے۔ موٹر وے ہیڈ کوارٹرز بابو صابو میں منعقدہ تقریب میں ایڈیشنل آئی جی سینٹرل ریجن ڈاکٹر عثمان انور نے ٹریز اور گرین گولڈن کے تحت پودا لگا کر شجر کاری مہم کا آغاز کیا۔ دیگر افسران اور سول سوسائٹی کے افراد نے بھی پودے لگائے۔ ایڈیشنل آئی جی ڈاکٹر عثمان انور نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ شجر کاری مہم کا مقصد صحت مند معاشرے کو فروغ دینا ہے۔ مہم کے تحت تمام افسران اپنے اپنے حصے کے پودے لگائیں گے۔ یہ ایز سچ ایک مہم کے طور پہ نہیں ہے، بلکہ ایک آن گوئنگ پروسیس رہے گا۔ جو آپ نے کہا نا کہ یہ کب تک جاری رہے گی، یہ ایک آن گوئنگ پروسیس رہے گا۔ اس میں جو ہمارے لیے انٹرسٹنگ بات ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں نے، جو ہمارا سٹاف ہے اس نے بھی اس میں کیا ہے، جو آفس سٹاف ہے، جو روڈ سٹاف ہے، اور یہ تمام جو درخت ہیں یہ روڈ سٹاف اور آفس سٹاف ہر جگہ پہ لگائے گا۔ سکھر موٹر وے حادثے سے متعلق ڈاکٹر عثمان انور کا کہنا تھا کہ ابتدائی رپورٹ کے مطابق حادثہ بس ڈرائیور کی غفلت کے باعث پیش آیا۔ موٹر وے پر حادثات کی روک تھام کے لیے جامع حکمت عملی اپنا رہے ہیں۔ ڈبل ڈرائیور سسٹمز، ٹریکر سسٹمز، اس کے علاوہ لائیو ڈیش کیم ریکارڈنگز اور ان کے ساتھ اس کی انالیسز ساتھ ساتھ چل رہا ہوتا ہے، تو وہ ہم اس کو بہتر بنانے کے لیے ان تمام چیزوں کو مزید اسٹرانگ کر رہے ہیں۔
ایڈیشنل آئی جی کا مزید کہنا تھا کہ موٹر وے پر انسپیکشن ٹیموں کا دائرہ کار مزید وسیع کر دیا گیا ہے تاکہ خلاف ورزیوں کو روکا جا سکے۔ کیمرہ مین مقصود بٹ کے ساتھ حسن خالد، سٹی 42۔ کھیلوں کی دنیا سے خبر شامل کریں۔ نیو اتفاق کرکٹ کلب نے دوستانہ میچ میں شیر شاہ کرکٹ کلب کو 8 وکٹوں سے شکست دے دی۔ نیو اتفاق کرکٹ کلب کے توقیر منیر نے 150 رنز کی شاندار اننگز کھیلی۔ نیو اتفاق کرکٹ گراؤنڈ پر کھیلے گئے میچ میں شیر شاہ کرکٹ کلب نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ 35 اوورز میں 235 رنز بنائے۔ عابد علی 58، ظفر اقبال 47 اور مزمل 35 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ نیو اتفاق کرکٹ کلب کے رائس الرحمان نے 4، عمیر نے 3 اور محمد زمان نے 2 وکٹیں حاصل کی۔ دوسری جانب قومی جوجٹسو چیمپئن شپ کے مقابلے شروع ہو گئے۔ مرد و خواتین کھلاڑیوں نے برتری حاصل کرنے کے لیے خوب داؤ پیچ لگائے۔ نشتر پارک سپورٹس کمپلیکس کے جمنیزیم ہال میں قومی جوجٹسو چیمپئن شپ کے مقابلوں کا آغاز ہو گیا۔ 52 کلو گرام کیٹیگری میں وابڈا کی کائنات، 63 کلو گرام میں ڈاکٹر حفصہ، 48 کلو گرام کیٹیگری میں بانو بٹ، خواتین مکس میں ہوریا اور اسرا نے کامیابی حاصل کی۔ مردوں کے 77 کلو گرام کیٹیگری میں پولیس کے عامر شہزاد، اوپن کیٹیگری میں نیوی کے حامد علی نے کامیابی سمیٹی، جبکہ 56 کلو گرام کیٹیگری میں وابڈا کے سعید انور نے کامیابی حاصل کی۔ چیمپئن شپ میں شریک کھلاڑیوں نے ایونٹ کو بہترین کوشش قرار دیا۔ الحمدللہ آج ہمارے 2 گولڈ میڈل بھی آئے ہیں اور یہ بچوں کے لیے بڑا انکریجمنٹ والا سسٹم ہے۔ اب جابس بھی کھل رہی ہیں، سارا سسٹم چل رہا ہے، تو سپورٹس کو پروموٹ ہونا چاہیے۔ میکسیمم فیسیلیٹیٹ کریں اسپانسرشپس کو کہ وہ موٹیویٹ ہو کے ان گیمز کی طرف آئیں اور میکسیمم کمپٹیشنز کروا سکیں۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔